کو سرور عالم نے داماد بنایا ہے، مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے۔ سر کو جھکے دے میرے ویر دا نا چاہ کے، سب سر کو جھکے دے میرے ویر دا نا چاہ کے، اے گال کوئی ویکھے عرشاں دے اتے جہاں کے، عرشی او جفرشی ہے، عرشی او جفرشی ہے، حیدر ذلی آیا ہے، مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے، مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک منفرد سٹوریز ہوتی ہیں، آج ہم ایک بہت ہی منفرد اور ایک اچھی سٹوری لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور ہم آج درگاہ پہ موجود ہیں پیر سید صدی احمد شاہ صاحب، جو کہ سید والا کے رستے میں ایک مقام ہے، 18 چک سے 3 کلومیٹر کی دوری پر یہ موجود ہیں، اور آج ان کے عرس کے اوپر ہم موجود ہیں اور آپ کو آج ان کا عرس دکھائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پاکستان اولیاء اللہ کی وجہ سے قائم و دائم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جو موجود ہیں، جو ہمارے لیے دعا بھی کرتی ہیں، اور جن کے در پہ جا کے ہم دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن یہ وسیلہ ہوتے ہیں، اور کافی ساری قرآن کی آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے ہم کسی کا وسیلہ دے کے ان سے مانگ سکتے ہیں۔ تو مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا بھی کردار بہت بلند ہے اس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور عبادت گزار لوگ ہوئے، اور ان کی وجہ سے جو ہمارے ادھر پاکستان میں موجود ہیں، جیسے داتا گنج بخش اجویری، شہباز قلندر سرکار جو کہ سندھ میں سیون شریف میں موجود ہیں، اسی طرح اگر چلے جائیں چنیوٹ میں تو بو علی قلندر کا دربار ہے، اسی طرح کافی سارے اولیاء اللہ ہیں کہ جو پاکستان میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے میں آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابھی آپ کو یہاں کا ٹریڈیشنل، یہاں کی ثقافت جو پنجاب کی خاص طور پہ ثقافت ہے وہ بھی دکھائیں گے، اور پاکستان میں ہمارے پنجاب میں کیا کیا ہوتا ہے جو کہ ایک مطلب کنزرٹیو سے کسی چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے قصبے میں جو لوگ رسومات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں، اس کے بعد آپ کو سارا کچھ دکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہم موجود ہیں دربار عالیہ صدی احمد شاہ صاحب، المعروف صدی احمد شاہ، جن کا نام اصل میں سید احمد شاہ صاحب، اور یہاں کے گدی نشین سید قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ان سے آج بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کی عمر کتنی تھی اور یہ کتنا عرصہ دراز تک درویشی لائن میں رہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ شاہ صاحب، جیسا کہ ہم موجود ہیں درگاہ صدی احمد شاہ صاحب کے اوپر، تو آج ان کا عرس مبارک بھی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ شاہ صاحب کی پیدائش کب ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی، ان کا ڈیٹ آف یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کتنا تھا جو انہوں نے دنیا میں لوگوں کی خدمت کی اور ان کے لیے دعائیں کی۔ انہوں نے جی تاریخ پیدائش 1925 ہے، اور تاریخ وفات جو ہے وہ 15 مئی ہے، سن 1919 ہے، یعنی کہ سن 2019 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا دیر وہ زندہ رہے انہوں نے اپنے مریدین کی کس طرح خدمت کی، دعائیں کرتے تھے؟ جی درویشی ذہن میں رہے، درویش سے مریدین کو دعا دیتے تھے اور مریدین کے ساتھ ہی چلتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صدی احمد شاہ صاحب کی جد کے بارے میں بتائیں، جہاں سے ان کی مطلب نسل آگے بڑھی۔ ان کی نسل جو ہے وہ سر ملک بخارا سے چلی ہے، کچھ شریف آئے ہیں، کچھ شریف سے پیر شیخ اسماعیل نوری حضوری، جن کا دربار جو ہے ٹینوٹ شریف میں ہے۔
اور اس کے پوتا جو ہیں اس کا دربار ہے 453 گٹی سیدہ، پیر شاہ فتح علی ان کا نام ہے، اور اس کے آگے جو ہے پیر شاہ فتح علی سے پیر صدی احمد شاہ کی نسل جو ہے، انہاں کے والدین بزرگان جو ہیں اس سے چلے آ رہے ہیں، درویش لائن سب آ رہے ہیں، درویش لوگ ہیں، مریدین ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بھی مریدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو درگاہ آپ نے یہ بنوایا ہے، یہ ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 2019 میں ان کی وفات ہوئی، 2019 میں پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد یہ درگاہ پہ پیسے کس نے لگائے؟ مریدین نے لگایا ہے، وہ آتے جاتے ہیں، وہ دربار شریف بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ جو لنگر پکتا ہے وہ بھی سارا انتظام؟ جی وہ بھی مریدین۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آج عرس مبارک ہے ان کا، تو ٹریڈیشنل جو کہ ثقافت ہے پنجاب کی، میں نے سننے میں آیا کہ ابھی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی منگوائی گئی ہیں کہ جس سے ثقافت پنجاب کی ظاہر ہو، اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ لوگوں کو محظوظ کرنے کی؟ ہاں جی، یہاں پہ گھوڑا ناچ بھی ہوگا اور کبڈی ٹورنامنٹ بھی ہو رہا ہے، علاقے کی جمبر جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ کتنا ضروری ہے یہ سب کچھ، یہ ایسا کرنا؟ ایک پیر فقیر ہیں، ان کی درگاہ کے اوپر یہ چیزیں مطلب کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، یہ شغل میرے درباروں پہ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ شغل میلے تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو مطلب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہو؟ ہاں جی صحیح، مطلب لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اور درگاہ پہ دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے انہوں نے جو ان کے گد نشین ہیں انہوں نے انتظام کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے محظوظ ہوں، الگ سے ہر چیز کی یہاں پہ شاپس بھی لگائی گئی ہیں، بچوں کے لیے جھولے بھی ہیں، اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں گھوڑوں کا ان کے لیے بھی الگ سے ایک نظام ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جو پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کریں، وہ ساری انہوں نے یہاں پہ پرووائڈ کی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی ہیں۔ اچھا، چاروں میں سے آپ کون سے نمبر پہ؟ ہم چوتھے نمبر۔ آپ چوتھے نمبر پہ؟ تو گدی نشینی تو سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہیں کی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ بس یہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا، کچھ آپ کا زیادہ اپنے والد کے ساتھ پیار تھا ابو کے ساتھ اور ان کی خدمت کرتے تھے، اس لیے ہم ہی گدی نشین بنے ہیں، مریدین کی خدمت کرتے ہیں۔ مریدین آپ کے پاس بھی آتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے پاس آتے ہیں۔ کیا خاص دعا بتاتے ہیں ان کو؟ ہاں جی، کوئی دعا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اگر کسی کی رزق میں کمی ہو تو کیا کون سی دعا کرنی چاہیے؟ ہاں جی، اگر کسی کے رزق میں کمی ہو نا تو ناد علی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اچھا مولا مشکل کچھ۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے رزق میں کمی ہو تو وہ ناد علی کا ورد کثرت سے کریں، تو ناد علی کا ورد جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے رزق میں کمی ہو وہ اگر ناد علی کا ورد کرے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا انشاءاللہ سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ پیچھے جو ڈھول کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہ اب کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ جمبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کس چیز کی؟ اس کے بعد گھوڑا ناچ ہوگا۔ اچھا، گھوڑا ناچ ہوگا، وہ ٹریڈیشنل ہے پنجاب کی ہاں ثقافت؟ جی ہاں جی۔ اچھا جی ناظرین، ابھی چلتے ہیں، آپ کو یہاں کی ثقافت اور ٹریڈیشنل بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں کی ٹریڈیشنل ہے کیا، اور جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان چیزوں میں زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا ناچ ہو گیا، اس کے بعد بچوں کے جھولے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو لوگ اکٹھی کرتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہتا کہ یہ کچھ بری چیزیں ہیں، ہونی چاہیے، پنجاب کی ثقافت ہے اور پنجاب میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ باقی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی ثقافت اور ہے کیا کیا۔ جی ناظرین، ابھی میرے ساتھ موجود ہیں رائے علی اکبر خرل صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہے ننکانہ صاحب سے، اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری ثقافت، ہماری ٹریڈیشنل کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام جی، کیا حال ہے سر؟ ہاں جی خیریت جناب۔ اچھا سر، جیسا کہ آج آپ ایک عرس مبارک میں موجود ہیں سیدی احمد شاہ صاحب کے، مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے ہماری ثقافت کو اجاگر کرنا، جیسا کہ گھوڑ ڈانس ہو رہا ہے یہاں پہ، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی ہمیں بہت خوشی ہے، اور یہ علاقہ کے لوگوں کے لیے ایک ثقافتی جو ہے میلہ اور یہ گھوڑا ناچ یا دوسری جو کبڈی یا دوسری کوئی گیمز ہیں، یہ ثقافت کے لیے ہماری پہچان ہے، اور ہمارے یہ
अरसा दराज से चलती आ रही हैं। इसको लोग बहुत महसूस करते हैं, हमें दिली खुशी होती है। हर तरह के लोग जो हैं शोबा जिंदगी से जो परेशानियों में घबराए होते हैं, इधर आकर बहुत महसूस होते हैं, और ये बहुत जरूरी है, होते रहना चाहिए। अच्छा, जैसा कि एक कंट्रोवर्शियल बात है कि लोग कहते हैं कि उर्सों पे, मेलों पे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो ये लोग वो गलत कहते हैं, क्योंकि एक हमारी सकाफत है, उसको उजागर करने के लिए कोई भी काम किसी भी जगह पे किया जा सकता है। बस उसके लिए आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे कि जो लोग कहते हैं कि इस तरह उर्स के ऊपर जो है ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? उर्स पे कुरान खानी, लंगर खानी, घोड़ा डांस, घोड़ा नाच, कबड्डी, जो जो जायज है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई मुकाबला होता है, एक दूसरे से लोग मुकाबला जीतते हैं, हारते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे ना कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, ना ही कोई गैर कानूनी करता है। गैर कानूनी को हम अलाउ नहीं करते हैं, ना पसंद करते हैं। बकिया जो सकाफती है, हमारा विरसा है, ये होना चाहिए और बहुत जरूरी है माशरे के लिए। सेहतमंद सरगर्मी है, लोगों में शौक पैदा होता है अपने जानवर बनाने के लिए, अपनी जो बॉडी बनाने के लिए, अपने जोर दिखाने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं अल मारूफ सदी अहमद शाह साहब के उर्स मुबारक पे, क्या कहेंगे शाह साहब के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारा मुर्शद खाना भी है, हमारा इधर जराना भी है, और मैं तो इधर आकर यकीन कर, जो मुझे ऐसा है कि मैं आज दूसरा जन्म है कि हम पीर साहब को ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हम जिंदगी में उनसे मिलते थे, और बहुत खुशी हुई है। और मेरे जो भाई हैं सैयद कासिम शाह साहब, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने बुजुर्ग का नाम उर्स दरबार शरीफ तामीर करवा कर बहुत अच्छा किया है। वो बहुत एक अच्छे इंसान थे, पूरे इलाका में एक मंजी हुई शख्सियत थे, और सैयद पाक का जो इन्होंने ये याद ताज़ा की है, सालाना उर्स रखा है, हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह इनके दिन दुगनी तरक्की करे, रात चुगनी तरक्की। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि हमारी सकाफत, हमारी ये जो ट्रेडिशनल है, इसको उजागर रखना चाहिए, इनको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी एक पहचान है, पंजाब के कल्चर की पहचान है, अपनी सकाफत को उजागर रखना। तो एडवोकेट साहब का भी यही कहना है, और शाह साहब से भी आपकी मुलाकात करवाई। तो नाज़रीन, हर चीज को अच्छे से एंजॉय किया करें, हर किसी चीज पे कंट्रोवर्शियल पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिविटी हमारे पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। इस वक्त जो मुल्क की हालात है उसमें हमें पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद शाहिद जावी साहब, जो कि टिकटॉक स्टार भी हैं और घोड़ डांस के कंपेयर भी हैं। उनसे आज बात करते हैं कि ट्रेडिशनल और सकाफत का होना कितना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद जावी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमेशा आपको टिकटॉक पे देखा है और आपकी आवाज सुनते रहते हैं, बड़ी वायरल है आवाज आपकी। जब आप स्ट्राइकी पे बात करते हैं तो महसूस कर देते हैं लोगों को। मुझे ये बताएं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, कितना जरूरी है ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। इसमें बहुत कुछ समझाया भी जाता है और समझ आती भी है। अच्छा, जैसा कि ये घोड़ डांस की स्पेशली इसकी कंपेयरिंग करते हैं या किसी और चीज की? और भी करता हूँ, वॉलीबॉल की भी करता हूँ और कबड्डी की भी। अच्छा, तो घोड़ की भी। अच्छा, घोड़ की स्पेशली करते हैं आप ज्यादा? इसके बारे में स्पेशली जो अच्छी लगती है ना ज्यादा, वो वॉलीबॉल की भी और घोड़ों की भी। अच्छा, जैसे घोड़ों की आप कंपेयरिंग करते हैं, आपको घोड़ों की नस्लों का भी पता होगा? माड़ा मोटा पता है, इतना ज्यादा नहीं। ये माड़ा मोटा का मतलब है जनाब कि थोड़ा बहुत पता, थोड़ा बहुत क्योंकि सराइकी ज़बान ही कुछ इस तरह से है कि उसको एक्सप्लेन करना, फिर हमारी ऑडियंस जो है वो बाहर मुल्क से भी है, तो उनको फिर समझाना थोड़ा हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कुछ शेरो शायरी से भी लगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह है लगाओ, पहले नहीं था, बस एक बेवफा ने लगा दिया। एक बेवफा ने इनको शायरी पे लगाया। अच्छा, मुझे कोई शेर अगर नाज़रीन इनसे सुनना चाहें तो क्या आप सुनाएंगे हमें? हाँ सुनाऊंगा। चले सुनाए, शेर सुनाए। कि किसे इंज हदरोड़ के लोड़ ते लाया ला कायनी फिरकी पईए, संगतान दी कन्ना सच मैं वाड़ के वेख्या हर शाय बेसिर की पईए, कमजोरी दी हालत च टुरने आ कुछ दिल दी कोठी चु रेत दी किरकी पईए, तस्वीरां तय बुलंदियां नहीं सुर पईए पर चिरकी पईए। एक मैं भी शेर सुनाता हूँ इनको, और वो भी सराइकी का है, वो इनको समझ आएगा। ये इनका जो शेर है वो मुझे समझ आया, क्योंकि सराइकी मैं थोड़ी बहुत समझता हूँ। बिल्कुल सही है। तो अर्ज किया है जी जे रखे तलक तो तेरी मर्जी मुका भी छोड़े तो मसला कोई नहीं, दिल दे कागज तो लफ्ज संगत मिटा भी छोड़े तो मसला कोई नहीं।
وفا کرے سے وفا کرے وفا کرے سے جی میرا بن سے تے تیرا تیرا بن سا جی یاد رکھیں تو مہربانی بلا بھی چھوڑیں تو مسئلہ کوئی نہیں. اور میں پنجابی شعر سنینا نا دوڑا سنینا جنوں دوڑا سی جانے پنجابی سرائکی کہ نہ بولدا رہندا ہے نسلاں تائیں کردار مثالی ہوے ان دی بھری ہوئی جیب تے لاکھ لعنت تے جڑا ظرف خالی ہوے. واہ واہ تے بندہ میں کدی بھی مار نہیں سکدا جے چنگی بھائی والی ہوے اور دبو کدی نہیں جو جمیاں قبراں تے جے اولاد حلالی ہوے. واہ 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 بہت اچھی بات کی. بہت شکریہ شاہد صابری صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سید عاصم رضا ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ میلے کو آرگنائز کرنے میں انہوں نے کتنی محنت کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ سید عاصم رضا. عاصم رضا آپ قاسم شاہ صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹا ہوں بڑا. اچھا بڑے بیٹے ہیں آپ اس کے. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں کی آنے والی عوام کو؟ خوش آمدید کہتے ہیں آنے والے مہمانوں کو. آگے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. ہاں جی بالکل یہ ان کا کہنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بڑھائے کیونکہ یہ ان تک محنت کر رہے ہیں. ان کے بڑے بیٹے ہیں قاسم شاہ صاحب کے تو انہوں نے کافی محنت کی ہے. آج یہ سارا اس کا جتنا بھی مینجمنٹ ہے ساری ان کے پاس ہے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا. میرے قابل عزت قابل احترام عزت باب جناب چودھری مولا داد والا راز صاحب جناب بابا امرار ہے ظلمکار خرل صاحب چودھری شرافت والا راز صاحب مولا مالوانی تفصیل ضلع ننکارا صاحب ویلکم کرنے جناب دل دیا تھا میں رہی ہے نا خوش آمدید. پانچ نعرہ ہے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ ہے ہائے اللہ پاک دی کرم نوازی دا کوئی جوڑ سمجھ نہیں آندا. میرے قابل عزت قابل احترام عزت باب جناب رہے ناظم خرل صاحب زندگی لوے استاد زندگی لوے ملک علی حسن فیچی صاحب جناب دا ملکیت دی گھوڑا شاہ سوار اعظم پنجاب پاکستان دا بہت بڑا نام. کیا بات ہے شاہ صاحب کیا بات ہے میرے قابل عزت قابل احترام عزت باب جناب چودھری شرافت والا راز صاحب شاہ سوار اعظم جناب چودھری نوکر غازی کا کیا بات ہے جی. ہلو کیا بات ہے بلوچ صاحب کیا بات ہے زندگی ہے آہا بس پیر علی کی گل کرنا ہے انہاں دا پر سمجھ نہیں آتا. کیا بات ہے میرے قابل عزت قابل احترام عزت باب میں نفر علی خرل صاحب جناب کو دل دیا تھا غرائی نہ خوش آمدید اپنے علی ویل گھوڑا والا کیا بات ہے. میرے قابل عزت قابل احترام عزت باب جناب رے علی اکبر خرل ایڈوکیٹ صاحب حوصلہ افزائی آل نبی اولاد نبی سید ابراہیم شاہ بخاری صاحب رے ناظم خرل صاحب حوصلہ افزائی کیا بات ہے جی ویل گھوڑا والا صاحب کے نام پر کھیتی گھوڑا شاہ سوار اعظم سرکار شبیر خان بلوچ صاحب رے محسن خرل صاحب زندگی دراز ہے استاد ہے. اگر طبیعت خوش ہے تو زوردار تاڑی ہونی چاہیے. بختانے میلیاں اجڑ گیا دفتہ اپنا جان کے کی کرنا. میرے قابل عزت قابل احترام عزت باب جناب رہے ناصر خان کا شکریہ.
آمد تو خوش ہو کہ میں لوگ سب مغلب 1000 روپے حوصلہ افزائی ہے محسن خان خرل صاحب رن صاحب خطاب اور محصول ضلع بڑگورہ صاحب شاہ سوار اعظم پنجاب پاکستان کا بہت بڑا نام استاد خان شمشیر خان بلوچ صاحب